معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب، آل و اصحاب رسالت مآب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات ذی وقار، آج شوال المکرم کی 10 تاریخ ہے، اور جیسا آپ حضرات جانتے ہیں یہ دن مجدد اعظم دین و ملت، مجدد میت ماضیہ و حاضرہ، عاشق رسول، محب رسول، امام عشق و محبت حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ولادت کی تاریخ ہے۔ حسن اتفاق کے آج 10 شوال بھی ہے اور 14 جون بھی ہے، اعلی حضرت سرکار کے جو ولادت کی تاریخ ہے وہ بھی 10 شوال 1272، 14 جون 1857، دونوں تاریخیں ساتھ میں آج آ گئی ہیں۔ 10 شوال بھی ہے، 14 جون بھی ہے، یعنی آپ کی ولادت 10 شوال 14 جون کو ہے، آج 10 شوال 14 جون ہے۔ ایسا بہت صدیوں میں ایک مرتبہ ہوتا ہے جب شمسی اور قمری دونوں تاریخیں ساتھ میں ٹکرا جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے آج سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آج کے اعتبار سے آپ دیکھو تو تقریباً 163 یا 164 سال ہو گئے، 163 یا 64 سال کے بعد آج یہ تاریخ ٹکرائی ہے۔ اب یہ اتنا طویل عرصہ یعنی حسن اتفاق ہے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آج ان کے ولادت کا دن ہے، اس لیے انہی کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے یا کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے تو اللہ اس بندے میں خوبیاں ودیعت فرما دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کمال ڈال دیتا ہے۔ اور سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان انہی چنے ہوئے بندوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور شرع متین یعنی دین اسلام اور شریعت کی خدمت کے لیے چن لیا۔ اور اعلی حضرت سرکار نے جو دنیا میں کارنامہ انجام دیا، آج نہیں صدیوں تک، زمانوں تک، قیامت تک آپ کے کارنامے اجاگر رہیں گے، اور دین، مذہب، سنیت اور مسلک کی بہاریں جو نظر آئے گی اس پہ ایک زبردست احسان سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کا ہوگا۔ آپ کی کتابیں، آپ کے فتاوی، آپ کے رشحات قلم اور آپ کی تقاریر اور آپ کی مجلسوں میں کہی ہوئی آپ کی باتیں یہ سنیت کو فروغ دیتی رہیں گی، مسلک کو فروغ دیتی رہے گی، اور
باطلوں کے سامنے، چاہے وہابیہ ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی، اہل حدیث، یہ سب ہو، ان کا ایسا رد بلیغ فرمایا اور ان کے عقائد باطلہ کو ایسا ان کا قلع قمع کیا، اور اس طرح زبردست جواب اعلیٰ حضرت نے اپنے کتابوں کے حوالے سے فرمایا۔ وہابیوں سے لے کر رافضیوں تک، رافضیوں سے لے کر خارجیوں تک، آج ان سب کو چیلنج ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جو لکھا ہے، آج کی دنیا میں بھی کسی باطل کے پاس اس کا جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے چنا تو ظاہر وہ کام کیا جس زمانے میں وہابیت اور باطل عقیدگی بہت زور و شور پہ تھی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کو کنہیا کے جنم دن سے معاذ اللہ تعبیر کر رہے تھے لوگ، اور لوگ فتویٰ دے رہے تھے اور اپنے علاقوں میں سنیوں کو بیکاٹ کر یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ کہنا حرام و ناجائز ہے، معاذ اللہ حضور تمہاری بات نہیں سنتے۔ اپنی کتابوں میں لکھ کر کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کی شفاعت نہیں کر سکتے، وہ تمہاری شفاعت کیا کریں گے؟ اور سرکار کے حاضر و ناظر سے انکار، یعنی بے شمار مسائل تھے۔ ایک آدمی، ایک ادارہ، ایک تحریک ان ساری چیزوں کا جواب دے، اس کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ اب کون ہے؟ جب تک وقت میں جواب دیا جائے تب تک تو یہ تحریک آگے بڑھ جائے، یہ باطل عقیدگی آگے بڑھ جائے گی۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ مولا کوئی تو ایسا ہو جو سچی شریعت، سچا دین اور تیرے محبوب کے ناموس کا کام کرے۔ ان علماء، ان بزرگ، ان سادات، ان اہل بیت کی دعائیں رنگ لائی، باب اجابت سے ان کے الفاظ ٹکرائے، اور اللہ نے ان کے دعاؤں کی اجابت کی شکل میں بریلی میں اعلیٰ حضرت نام کے انسان کو پیدا فرمایا، امام احمد رضا نام کے انسان کو پیدا فرمایا، جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین پہ ہونے والے حملوں کو دفع کرنے میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا، اپنا وقت مصطفیٰ کے دین کے لیے نکالا، اپنی ذات کو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے وقف کیا، یہاں تک کہ بہت بڑے جاگیردار و مالدار تھے اعلیٰ حضرت، اپنی ملکیت سے ہزاروں کتابیں چھپائی، اپنے جو ہے پیسوں سے طلبہ کو پڑھانا، علماء کو ٹرین کرنا، اس طرح اپنا سارا سرمایہ دین کے لیے لگا دیا، جس کا نتیجہ کہ سنیت کو اور دین اور شریعت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، اور وہ شریعت جو مصطفیٰ جان رحمت نے جس کو دیا تھا واپس اس کا ایک تجدیدی دور آ گیا، اور سنیت محفوظ ہو گئی، مسلک محفوظ ہو گیا۔ اسی لیے تھا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، دین ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے، اس کرن نے راہ اماں کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول، خاروں کو گلے تر کر دیا، قوم کے امام حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار اعلیٰ حضرت کا انتخاب فرمایا، اور آپ نے جو کام دیا، کام کی اللہ، جبکہ بندہ جب کام کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ ساری فیلڈ اس کے فیور میں رہے گے، کام کرتا ہے جو دین کا تو لوگ مخالفین پیدا ہوں گے، دین اور شریعت کا جو کام کرے گا لوگ آگے آئیں گے، آگے لوگ فتویٰ بھی دیں گے، اس کے خلاف ٹپنی ایلیگیشن بھی ہوگا، یہی سرکار اعلیٰ حضرت کے ساتھ خود اپنے ہی بیگانے ہو گئے، اور باطلوں کا وار تو الگ تھا۔ خود اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، مگر وہ بہت کامل شخصیت تھے، ہماری طرح نہیں کہ چلو دین کا کام کر رہے ہیں، ایک آدمی آگے آ کر کہتا ہے کہ تمہارا یہ کام نہیں چلے گا، ایک آدمی اگر ڈانٹ دیتا ہے ہم لوگ ساری فیلڈ کو چھوڑ دیتے، نہیں کرنا ہے کام، امامت کو چھوڑ دیا، مدرسے کو چھوڑ دیا، میں تو مصطفیٰ جان رحمت کا دین کا کام کر رہا ہوں، اور لوگ میرے ہی پیچھے پڑے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے پیچھے اگر چند لوگ پڑ جائیں، مصلی چھوڑ دیا، مدرسہ چھوڑ دیا، دکان لگا لی، تجارت کرنے لگے، ظاہر میں کمزور باطن میں
میں کمزور ہیں ہم لوگ، مگر جو بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندرونی حالات بھی بڑے مضبوط بناتا ہے، اس کا دل بھی بڑا مضبوط بناتا ہے۔ اور سرکار اعلی حضرت کو کامل یقین سرکار بغداد کی ذات گرامی سے تھا، اگرچہ سارے عملے اور سارے مخالفین اور آندین آپ کے پیچھے پڑے ہیں معاندین، مگر گھبرایا نہیں کہ چلو کام چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، یہ کام یہ وار کر رہے ہیں احمد رضا پر، مگر مجھے مصطفیٰ کی شریعت کا کام کرنا ہے، آقا کی جو ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، کام کرتے رہے۔ اور جب ضرورت پڑتی اور کبھی دل برداشتہ ہو جاتا تو فوراً سرکار بغداد کے مواجہ کی طرف کھڑے ہو جاتے اور بارگاہ غوثیت مآب میں التجا کرتے ہیں، اے سرکار بغداد، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، تیرا کرم کامل ہے یا غوث، دعائی یا محی الدین دعائی، بلا اسلام پہ نازل ہے یا غوث، وہ سنگی بھی جاتے وہ تیزی کفر، سر پہ تیغ دل پہ سل ہے یا غوث، جلا دے دین جلا دے کفر و الہا، تو محی ہے تو قاتل ہے یا غوث، تیرا وقت اور پڑے دین پہ یوں وقت، نہ تو عاجز ہے نہ تو غافل ہے یا غوث، تو قوت میں تنہا کام بسیار بدن کمزور، دل کاہل ہے یا غوث، عدو بدین مذہب والے حاسد، عدو بدین مذہب والے حاسد، تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث، حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ یہ بدتر دل سے بھی سل ہے یا غوث، مجھے دیا انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث، ادائیں مقتدر غفار کی ہے، اب اس بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث، تیرا پھر تیرے بابا کا کرم ہے، یہ منہ تو ورنہ کس قابل ہے یا غوث، بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، تیرا چیٹا میرا غاسل ہے یا غوث، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے آتے لے یا غوث، ستم کوری رافضی وہابی کی، ستم کوری رافضی وہابی کی، ارے ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا غوث، اگر تیری رحمت شامل ہے یا غوث، یعنی جب دل برداشتہ ہوتے ہیں تو بارگاہ غوثیت کی طرف لو لگا لیتے ہیں، اور سرکار بغداد کی بارگاہ سے وہ کنیکشن اور بارگاہ غوثیت کا ایسا فیضان سرکار اعلی حضرت پہ تھا، آپ کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، اللہ نے وہ مضبوط بنایا، اللہ تعالیٰ نے وہ سرکار بغداد کی بارگاہ سے فیض دیا تھا، اور سرکار بغداد کا ایک کامل کرم سرکار اعلی حضرت پہ تھا، آپ کا دست کرم اعلی حضرت پہ تھا، جس کا نتیجہ ہے احمد رضا لکھ رہا ہے، اور بارگاہ غوث سے بادل احمد رضا پہ سایہ بن کے کھڑا ہے۔ آپ جب تک رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کی حفاظت کرتے رہے، کبھی بھی قلم اپنے لیے نہیں چلایا، کبھی اپنی تعریف پسند نہیں کی، کبھی جو ہے اپنے کو بڑا کہنا یا کبھی اس طرح کہ چلو اب مریدوں کے نذرانے پہ نہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے وقف کیا، بلکہ جب شہرہ ہونے لگا، بریلی میں مولانا احمد رضا بڑا اچھا لکھتے ہیں، لوگ آنے لگے، نان پارا کا نواب اپنے قاصد کو بیچتا ہے، مولانا احمد رضا بڑا اچھا قلم ہے، بڑی نظم و قصیدے اچھے لکھتے ہو، اس زمانے میں تھا کہ نواب لوگ بادشاہ لوگ بڑے بڑے شاعروں سے اپنے نام کے قصیدے لکھوایا کرتے تھے، نان پارے کے نواب کا قاصد بھی اعلی حضرت کی بارگاہ میں آیا، ایک بہت بڑا نذرانہ لے کر ایک بھاری بھرکم لفافہ لے کے آیا اور پیغام پہنچاتا ہے، حضور آپ کا کلم اچھا ہے، نان پارا کے نواب کے بارے میں بھی کچھ لکھیے، مگر جس کا زینہ مرنا مصطفیٰ جان رحمت کی ناموز کے لیے ہو، جس نے زندگی کی ایک ایک سانس کو مصطفیٰ کے ناموز کی حفاظت اور حب رسول میں وقف کر دیا ہو، بھلا اس سے کیا عرض ہے، اس کی کیا غرض ہے کہ کسی دنیا دار کے بارے میں لکھے، جب وہ صاحب آ کر لکھنے کی تمنا کرتے ہیں، اعلی حضرت کا کلم اٹھتا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑی اس بلا میں میری بلا، احمد رضا دنیا کے کسی مالدار کی کیا تعریف کرے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑی اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا تھا، اور جب حضور کی بارگاہ سے فیض ملا، اسی لیے حضور کی بارگاہ ہی میں لکھتے رہے، آقا کا قصیدہ پڑھتے رہے، کہتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شائع خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، حضور
حضور ہی کا قصیدہ پڑھا، آقا ہی کی تعریف کی ہے۔ اللہ اللہ اپنے آپ کو اس قدر سونپا حضور کی بارگاہ میں۔ اللہ اللہ دیکھیے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1924 سے 25 میں آپ مہاراشٹر شریف پہنچے اور حضرت عبدالقادر بدایونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ وہاں آپ حضرت سیدنا شیخ المشائخ اور ابو البرکات حضرت سید آل رسول مہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سلسلوں کی سلسلے قادریہ اور سارے سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ پھر آنے والے سال سرکار اعلی حضرت حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور جیسے ہی آپ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اللہ اللہ اب تک تو حال یہ تھا کہ ہند میں تھے، ہندوستان میں تھے، سرکار کو خواب میں بھی دیکھا، مگر اب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ ظاہر باتیں اتنے زبردست عالم ہیں، جیسے اعلی حضرت سرکار مکہ شریف میں پہنچتے ہیں، حج کے مناسک ارکان ادا کیے، اس وقت بھی لوگوں کو پتہ چلا اعلی حضرت کا مقام کیا ہے۔ آپ حرم میں ایک جگہ تشریف فرما تھے، اس وقت کے بہت بڑے شافعی لوگوں کے امام حضرت محمد بن صالح مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو حرم کے امام تھے اور امام شافعیہ مانے جاتے تھے، سرکار اعلی حضرت ایک جگہ جلوہ بار ہے اور امام شافعیہ حرم کے امام تشریف لے آ رہے تھے۔ اعلی حضرت پر ایک نظر پڑی، اب ولیرہ ولی بھی شناست، اللہ والے کو اللہ والا پہچان لیتا ہے۔ اپنے خادموں کے ساتھ اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے، دعوت پیش کی، سرکار اعلی حضرت کو دعوت میں لے گئے اور کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک جگہ سرکار اعلی حضرت بھی تشریف فرما ہوئے، پاس میں سامنے حضرت محمد بن صالح مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو جمل اللیل سے مشہور ہے وہ بھی بیٹھے۔ جب بیٹھے ہیں ایک ہی نظر سرکار اعلی حضرت کو امام شافعیہ دیکھ رہے ہیں، حضرت امام جمل اللیل محمد بن صالح مکی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک امام شافعیہ کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، لوگوں سنو، انی لعزید نور اللہ فی ھذا الجبین، میں اللہ کا نور اس بندے کی پیشانی میں موجود پا رہا ہوں۔ اور امام شافعیہ نے سند حدیث اعلی حضرت کو عطا فرمائی، سلسلوں کی خلافت عطا فرمائی اور بہت سارے ائمہ احناف کے اور شوافع کے ائمہ سے سرکار اعلی حضرت نے ملاقات کی۔ اس وقت آپ نے ان کے کچھ کتابیں بھی لکھ کے عطا فرمائی۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ پہلا اتفاق ہے، اتنا زبردست اپنے زمانہ کاشی، اب تک تو ہندوستان میں تھا اور بارہا خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ اور سرکار عالم کے دیدار اور آپ کے جو ہے چہرے پاک کے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں، مگر آج تو سرکار اعلی حضرت مدینہ پاک میں اپنے جسم کے ساتھ روضہ رسول میں پہنچے ہیں۔ اب جس جلوے کو خواب میں دیکھا تھا، اب جب عاشق ادھر آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت جانے کی تمنا، اور مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ میں جب پہنچے گا عاشق تو اب تک تو ضبط کو تھاما ہے، مگر اب جب بارگاہ میں پہنچا ہے تو پھر آدمی کہیں بے خود نہ ہو جائے، آدمی کبھی محبت کے اندر بے خود نہ ہو جائے۔ اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں احمد رضا ہندوستان میں جس کی محبت میں تڑپ رہے تھے، آج اس کی بارگاہ میں آئے ہو، مگر محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس طرح مچل جاؤ کہ اس بارگاہ کی بھی ادبی ہو جائے، اس طریقے سے کوئی حرکت ہو کہ کس طرح اس بارگاہ کی بھی ادبی یا سوئی ادب ہو۔ اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے عشق کو سنبھالا، اپنے جذبات کو سنبھالا۔ اعلی حضرت خود کہتے ہیں زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو، اور امت کو یاد کرتے ہیں، مصطفیٰ کی امت کے لیے دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ سوکھی جاتی ہے امت غربا کی کھیتی، بوندیاں لکے رحمت کی برس جانے دو، پلٹ آتی ابھی وقت میں جانے شیریں نغمے قم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو، میں بھی چلتا ہوں قافلے والوں ذرا ٹھہرو، گٹھڑیاں توشے امید کی کس جانے دو، اور دیدے گل کرتی ہے قیامت دل پر، ہم نفیس ہو ہم سفیر ہو ہمیں فی سوئے قفص جانے دو، آتش دل تو بلاو ادب نہ لو، کون کہتا ہے تم ضبط نفس جانے دو، اے رضا اس یوں کھٹی جرم کے ساتھ دو گھڑی کی عبادت کو برس جانے دو۔
پورا قصیدہ بارگاہ اعلی حضرت میں. اب چونکہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں تو پھر بے خود اور ظاہر بات ہے کہ دور رہے ہیں, اب آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں. اب دل میں تمنا ہے جس جلوہ کو ہند میں خواب میں دیکھا تھا, کیا اچھا ہوگا اگر وہ مصطفیٰ جان رحمت بیداری میں جلوہ دکھا دے. ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گئے, اعلی حضرت اپنے دل کے جذبات پیش کر رہے ہیں. حضور کی بارگاہ میں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, ہر چراغ مزار پہ قصی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. جان ہے جان کیوں نظر آئے, کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں. بائیں طرف نجا مسافر سن, مال ہے رہمار پھرتے ہیں. بارگاہ رسالت میں نذرانہ محبت پیش کر رہے ہیں مگر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے, آقا کا دیدار نہیں ہوتا ہے. پھر اعلی حضرت اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, اے مولا احمد رضا, ایک تم ہی نہیں ہو, یہاں تو تیرے جیسے ہزاروں آتے رہتے ہیں. ہر آدمی آ کے یہی تمنا کرتا ہے آقا جلوہ دکھا دے, آقا رخ کا جلوہ دکھا دے. لہٰذا تیرے جیسی ہزاروں ہیں, اب اس میں تمہیں اگر دیدار نہ ملا تو پھر افسوس نہیں, ہزاروں لوگ آتے ہیں. آخر میں جذبات کو سنبھال اعلی حضرت نے اپنے جو ہیں دل کی گہرائیوں کو سنبھالا اور کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. ارے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اس شعر میں ایسی تاثیر تھی, دل کا جذبہ سارا اعلی حضرت نے بیان کیا تھا. یہ شعر ختم ہونا تھا, تربت رسول شک ہوتی ہے, آمینہ کا لا اپنی تربت سے جلوہ باہر ہوتا ہے. اللہ اللہ. اب جب مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا آپ کہہ رہے ہیں پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. اللہ اللہ. اب عشق چاہے گا, اتنی بڑی شخصیت کے سامنے ہے. اب جو ہے جیسا کہ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے, وہ ان کی رعایا ان بادشاہوں کو سجدہ کرتی ہے. حضور آپ تو اللہ کے بعد زمین اور آسمان اور پوری کائنات میں سب سے بہتر ہے, ہم آپ کو سجدہ نہ کرے, مگر مقام عبودیت الگ ہے, مقام معبودیت الگ ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے. اب مصطفیٰ جان رحمت کا سراپا اعلی حضرت کے سامنے ہے. اب دل بے خود ہو گیا. آپ فرماتے ہیں دل بے خود ہو جاتا ہے اور سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے. اب دیکھیے اس وقت جو عاشق کا حال ہوگا, اعلی حضرت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. اللہ اللہ. اب مصطفیٰ جان رحمت کی عطائیں اور آقا کا کرم ہوا. ظاہر بات ہے اب جو اللہ کی بارگاہ اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے جو اس قدر نوازا گیا ہو, اب بتاؤ آج کے چند لوگ مل کر اگر ان کو گھٹانا چاہیں تو پھر آفتاب کو چراغ کو جو ہے آفتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. یا سورج پہ جب تھوکے گا آدمی تو پھر تھوک اس پہ ہی آئے گا. اب جسے صحیح طرح سے الفابیٹ سے نہیں آتا, اردو کا حروف تہجی نہیں پڑھ پاتا, وہ چائے کی دکان پہ بیٹھ کے اعلی حضرت پہ امیر معاویہ پہ کومنٹ کرتا ہے. ارے علم کے میدان میں آج تو پتا چلے گا یہ اعلی حضرت جو بنے ہیں, آپ کو خاندان والوں نے اعلی حضرت نہیں بنایا, آپ کو آپ کے شاگردوں نے اعلی حضرت نہیں بنایا, بلکہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے اعلی حضرت بنایا گیا ہے, سرکاری بغداد کی بارگاہ سے اعلی حضرت بنایا گیا ہے. اسی لیے پنجاب کے شیخ نے خواب میں دیکھا تھا اور سرکاری بغداد سے پوچھا تھا اے سرکاری غوثیت ماں, اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ شیخ پنجاب کو سرکاری بغداد نے خواب میں فرمایا تھا اس وقت پورے ہند میں پوری زمین میں کوئی ہمارا نائب ہے تو بریلی میں مولانا احمد رضا ہے. اللہ اللہ. جب شیخ پنجاب نے سرکاری بغداد کا ارشاد سنا فوراً اپنا سامان باندھا اور بریلی میں سرکار اعلی حضرت سے ملاقات کرنے آتے ہیں. جیسے ہی آئے اب نہ کوئی خط لکھا گیا, نہ کوئی ٹیلی فون, نہ اس طرح کے کوئی ذرائع ابلاغ ان کی خبریں ہیں. اللہ اللہ. شیخ پنجاب سے چلے ہیں, بریلی کے اسٹیشن پہ پہنچے اور یہاں اعلی حضرت اپنے مریدوں کو کہتے چلو ایک عالم دین آ رہے ہیں, اسٹیشن پہ ان کا استقبال کرنے جانا ہے. اللہ اللہ. اعلی حضرت پہنچے, شیخ پنجاب کو لے آئے. کئی دن تک شیخ پنجاب کا قیام اعلی حضرت کی بارگاہ میں رہا. جانے لگے پنجاب میں پہنچے, شیخ پنجاب سے مریدوں نے پوچھا کیا پایا بریلی شریف میں, کیا دیکھا مولانا احمد رضا میں؟ حضرت شیخ پنجاب کہتے ہیں مت پوچھو کیا دیکھا, ایسا دیکھا کہ ایک پردہ لگا ہے, ایک طرف مولانا احمد رضا ہے, ایک طرف سرکار بغداد ہے, غوث اعظم ارشاد فرما رہے ہیں اور احمد رضا قلم سے لکھے جا رہے ہیں.
یہی سرکار بغداد کا ایک فیضان سرکار اعلی حضرت پہ تھا، اور وہ محبت تھی سرکار بغداد سے سرکار اعلی حضرت کو کہ آپ نے جو سرکار بغداد کا قصیدہ پڑھا ہے، اللہ اللہ، شاید کہ وہ اس طرح کا قصیدہ کس نے لکھا ہو، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہی طلبہ تیرا، اور خود کو بارگاہ غوث کا کتنا ادنا غلام کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ و سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کہتے ہیں رضا قسمتی کھل جائے جو گلاں سے خطاب آئے، رضا قسمتی کھل جائے جو گلاں سے خطاب آئے، کہ تو ادنا دگے سگے دربار معالی ہے۔ یہ سرکار اعلی حضرت کے خاص فیضان سرکار غوثیت ماب کا تھا۔ اب بتائیے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تائید حاصل ہو، اور جس پہ سر پہ سرکار بغداد کا اتنا بڑا کرم کا ہاتھ ہو، پھر وہ دب کیسے سکتا ہے؟ اعلی حضرت خود کہتے ہیں کہ کس طرح سرکار بغداد کا ان پہ فیض تھا، آپ کہتے ہیں کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، یعنی بارگاہ غوثیت مآب میں اس طرح اپنے آپ کو وقف کیا تھا، اور بارگاہ غوث سے ہی انعام ملا۔ آپ اعلی حضرت سرکار بغداد کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ اب کوئی آدمی گھٹانا چاہے نہیں گھٹا پائے گا، ہر آنے والا زمانہ اعلی حضرت کی عظمتیں بڑھا رہا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے دیکھیے، آج سے 50 سال پہلے دیکھیے، اور آج دیکھیے اعلی حضرت کا نام مخالفین ہزاروں زور لگانے کے باوجود بھی کمی نہ کر پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو عزتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عاشقوں کو وقار و پاور و شہرت عطا فرماتا ہے۔ ہر زمانے میں اعلی حضرت کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے، اور آج پوری دنیا میں اعلی حضرت کا نام صرف بر صغیر یعنی ہندو پاکی میں نہیں، یورپ کی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اعلی حضرت کا نام پھیلا دیا، اور علم کی ایک پہچان اعلی حضرت بن گئی، عشق کی پہچان کا نام اعلی حضرت ہو گیا۔ آج جہاں دیکھیے اعلی حضرت کے نام پہ مدرسے قائم ہو رہے ہیں، اعلی حضرت کے نام پہ مسجدیں قائم ہو رہی ہے، یہ رضا مسجد ہے، یہ رضا جامع مسجد ہے، یہ رضا دارالمطالعہ ہے، یہ امام احمد رضا دارالعلوم ہے، یہ امام احمد رضا لائبریری ہے، یہ رضا اسکول ہے، پرائمری انٹرنیشنل اسکول ہے، یہ رضا اسکول ہے، یہ رضا ہاسپٹل ہے۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے نام پھیلایا کہ ہندوستان تک محدود نہیں، جہاں جہاں زمین آباد ہے اللہ نے نام اعلی حضرت وہاں پھیلا دیا ہے۔ یہی ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اسی آیت کریمہ ہے، اور یہی آیت کریمہ ہے جو اعلی حضرت سرکار کے جو ہے ولادت کے عدد کے مطابق، یعنی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا ہے، وہ ایدہم بروح من، اور یہی لوگ ہیں اللہ نے جناب جبریل کے ذریعہ جن کی تائید و مدد فرمائی ہے۔ اللہ نے وہ کمال دیا تھا، جب تک رہے سرکار کے ناموس پہ قربان رہے، اللہ اللہ، اور وہ بڑی شخصیت اور اپنے بزرگوں سے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب انتخاب کرتا ہے تو پھر سارے کمالات ان میں ڈال دیتا ہے۔ سرکار اعلی حضرت 1272 میں پیدا ہوئے، 4 سال کی عمر میں ناظرہ ختم کر لیا، 6 سال کی عمر جب اعلی حضرت کے ہوئی، آپ بریلی شریف میں ایک بہت بڑے مجمع میں 6 سال کی عمر میں عید ربیع الاول شریف کے موقع پر سرکار کے علم غیب اور حاضر و ناظر پہ زبردست خطاب و تقریر فرمائی۔ اللہ اللہ، 6 سال کی عمر میں اتنے سارے علماء کے انجمن میں بزم میں اور ہزاروں کی تعداد میں عوام، اور 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، آپ نے زبردست خطاب فرمایا۔ خطاب کے بعد لوگ مولانا نقی علی اعلی حضرت کے والد گرامی کو مبارکبادی دینے لگے۔ مولانا آپ کا شہزادہ بڑا ہونہار ہے، اور اس عمر میں اتنا زبردست خطاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ ان علماء کی دعائیں اور ان کی وہ باتیں صحیح ہوئی جو 6 سال کی عمر میں اتنا زبردست خطاب کر رہا ہے۔ دنیا نے دیکھا جب وہ آب و تاب کے ساتھ عروج پہ آ گیا، زمانے والوں نے وقت کا مجدد اعلی حضرت کو مانا۔ یہی ہے، اور 8 سال کی عمر میں
درس نظامی میں پڑھائی جانے والی ہدایت النو نحو کی کتاب ہے، علم نحو گرامٹیکل بک ہے، اس کی آپ نے عربی زبان میں شرح لکھی اور جو ہے 1386 کے اندر غالبا آپ 13 سال کی عمر میں بالغ ہوئے، اسی دن آپ کہتے ہیں مجھ پہ نماز فرض ہوئی، اسی دن میں نے زندگی کا پہلا فتویٰ رضاعت کے تعلق سے نقل فرمایا۔ 13 سال کی عمر میں فتویٰ نقل کرنا کتنا بڑا مشکل، اللہ اللہ۔ رضاعت کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر بچے کے منہ میں اگر عورت کا دودھ نابالغیت کے زمانے میں چلا جائے تو رضاعت ثابت ہو جاتی، یعنی کوئی عورت اگر کسی بچے کو دودھ پلا دے تو وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا ہو گیا، یعنی دودھ پیتا بیٹا ہو گیا۔ اب اس عورت کی جو حقیقی بیٹی ہوگی اس سے اس کا نکاح حرام ہے۔ آپ نے وہ فتویٰ لکھا، فتویٰ یہ تھا کہ منہ سے دودھ جاتا ہے مگر کسی بچے کے حلق میں ناک کے ذریعہ سے کسی عورت کا دودھ چلا گیا تو اس کا رضائی بیٹا ہوگا یا نہیں، یعنی رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں۔ اللہ اللہ، اتنا ہارڈ مسئلہ تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت 13 سال کی عمرے پہلا فتویٰ لکھا اور اس کا جواب لکھا، پھر جو فتوے کی طرز ہوتی ہے متقدمین کے حوالے دیے، فقہ کے جزیات پیش کیے، قرآن و حدیث سے ثابت کر کے ایک زبردست فتویٰ والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان کو دکھایا، فتوے کو دیکھا، نہیں لگتا تھا کہ 13 سال کے کسی لڑکے نے فتویٰ لکھا ہے۔ فتوے کو علامہ نقی علی نے دیکھا تو ایسا لگتا تھا زمانوں کا کونا مشق والا مفتی ہے، اس نے فتویٰ لکھا۔ اللہ اللہ، حضرت علامہ نقی علی خان نے دیکھا فتویٰ بالکل صحیح تھا، اعلیٰ حضرت کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹے اب جتنے بھی فتوے آئیں ذمہ داری تمہاری ہے، اب آپ فتویٰ لکھتے رہیں۔ 13 سال کی عمر نے مسند افتاء سنبھال لی، استفتاء آتے کہاں سے فتوے آتے، اعلیٰ حضرت کچھ سالوں کچھ مہینوں تک تو اپنا فتویٰ لکھتے، جواب لکھتے اور والد گرامی مولانا نقی علی رحمہ کو دکھا دیتے، مگر ان کا فتویٰ صحیح ہوتا تھا۔ ایک وقت سرکار نقی علی خان علیہ رحمہ اپنے بیٹے اعلیٰ حضرت یعنی مولانا احمد رضا صاحب سے کہتے ہیں بیٹا اب جتنے بھی فتوے آتے ہیں جواب لکھ کر روانہ کر دیا کرو، مجھے دکھایا مت کرو، میں نے سمجھ لیا اللہ نے تیرا قلم محفوظ کر دیا ہے۔ زبردست انعام تھا۔ اللہ اللہ، یہ سرکار اعلیٰ حضرت اس وقت آپ نے مسند افتاء سنبھالا اور وہاں سے دین کا کام ہوا۔ آج تقریباً 1 صدی سے زائد عرصہ ہو گیا اور تقریباً 1.5 صدیاں زائد ہو گئی، مگر آج بھی اس بریلی کی زمین سے فتووں کا اور دین اور سنیت اور مسلک کے تحفظ کا کام ہوتا ہے۔ اس دورہ ہزاروں مرتبہ بہت بڑے طوفان آئے، کبھی حکومت کی طرف سے، کبھی شدی کرن کا، کبھی نسبندی کا، ہزاروں ایسے حملے آئے، مگر بریلی نے دیانتداری کے ساتھ مصطفیٰ کی شریعت پر، آقا کے قانون پر بغیر کسی کی رعایت کرتے ہوئے اور بلا خوف لومت لائے اس طرح اپنی شریعت مصطفیٰ جان رحمت کا کام دیانتداری سے کیا کہ آج وہی فیضان اعلیٰ حضرت بریلی میں ہے۔ ہزاروں ایسی آندھی آتی رہے مگر فتویٰ بریلی سے وہی نکلتا ہے جو مصطفیٰ کی شریعت میں ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، چاہے جو ہے کوئی پردھان منتری آئے کسی کے تختے بدل جائیں مگر وہاں کا فتویٰ نہیں بدلتا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے بھی ایسے دباؤ آتے رہے، مفتی اعظم کے زمانے میں شدی کرن کا مسئلہ نکلا، نسبندی کے مسئلے وہاں ہوئے، مگر وہاں بھی اعلیٰ حضرت کے گھر کا اور یہ سرکار مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے شہزادے اس قدر اعلیٰ حضرت کے علم کا حق ادا کیا اور مصطفیٰ جان رحمت کی شرح پہ ہونے والے سارے حملوں کو دفع کیا، اور آج بھی حضور تاج الشریعہ جب تک رہے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں اور اعلیٰ حضرت کے علم و فیضان کو تقسیم کرتے کرتے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر اس قدر دیانتداری کے ساتھ عمل کرتے رہے۔ مخالفین کہتے تھے کہ اپنی ہی بنا رہے ہیں، کسی کی نہیں مانتے، مگر ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ تاج الشریعہ کا فتویٰ شریعت کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت کے قول، حدیث و قرآن کی جو ہے تائید اور قرآن کے حوالے سے ہوتا
ہوتا تھا، لوگ مخالف ہو جائیں ہمیں نہیں پڑی ہے، ہم تو وہی بات کہیں گے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، یا مصطفیٰ جان رحمت یا فقہا نے، فقہاء احناف نے جو فرمایا ہے، ہزاروں مخالف تھے مگر تاج الشریعہ نے کسی کو خاطر میں نہ لایا اور مسلک کا کام، دین کا کام کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین بندوں کی عزت کرواتا ہے۔ دیکھا زندگی میں بہت سارے لوگ تاج الشریعہ کو برا بھلا کہتے ہیں، مگر جب آپ دنیا سے رحلت ہو گئے، زمانے نے دیکھا اس صدی کا سب سے بڑا جنازہ دنیا نے دیکھا، تاج الشریعہ کا مانا گیا۔ اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بھیجا اور فرشتوں کا ہجوم تھا، یعنی زمانہ اعلی حضرت آپ سے پہلے آپ کے والد نقی علی خان، ان کے والد حضرت علامہ رضا علی، ان کے والد حضرت علامہ کاظم علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب کے زمانے سے مسلک و دین کا کام ہوتا رہا اور آج بھی، اور اب قیامت تک جب تک بریلی آئے، بریلی سے مصطفیٰ کی شریعت کا دیانتداری سے کام ہوتا رہے گا۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیضان، اللہ تعالیٰ کا کرم اور مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان تھا سرکار اعلی حضرت پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، ظاہر بات ہے جو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے لیے مٹاتا ہے، اللہ گمنام چھوڑے گا کیا؟ نہیں، اٹھایا اللہ تعالیٰ نے بریلی سے اور دنیا کے چپے چپے میں اعلی حضرت کو پہنچا دیا۔ حضرت علامہ پروفیسر امین ملت صاحب قبلہ پیر و مرشد وہ کہتے ہیں دنیا کا آخری کنارہ، یعنی اس کے بعد سمندر شروع ہو جاتا ہے، کیپ ٹاؤن ہے، آپ کہتے ہیں میں وہاں پہ تھا، اور آخری مسجد دنیا کے کنارے پر، اس کے بعد دنیا ختم، سمندر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں پاس میں ایک گیسٹ ہاؤس میں فجر کے لیے میں رکا ہوا تھا، نماز فجر کے لیے جب اٹھا، دنیا کا آخری کنارہ اور آخری دنیا کی مسجد ہے۔ حضرت علامہ پروفیسر سید امین میاں صاحب برکاتی علیہ رحمہ مدذل عالی و نورانی کہتے ہیں میں جب صبح اٹھا تو دیکھا مجھے اس دنیا کی آخری مسجد سے صبح فجر میں آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی جہاں دنیا کا کنارہ ہے وہاں اللہ نے نام احمد رضا پہنچا ڈالا ہے، اللہ نے اٹھایا بریلی سے اور دنیا کے کنارے اور چپے چپے میں اعلی حضرت کو پہنچایا۔ آج آپ کا نام شہرت کے خط نصف النہار پر سورج سے زیادہ چمک رہا ہے اور آنے والے زمانے میں بھی چمکتا رہے گا۔ ان کے علم کا، احمد رضا کے علم کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ تم کیا گئے رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں اور کفر تیرے نام سے لرزا ہے آج بھی۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ مرزا سر نیاز چکاتا ہے اس لیے علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کے نام کو، ان کی کتابوں کو زندہ رکھا۔ آپ رہے اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے جو ہے 1921 اور 18 اکتوبر آپ جو ہے دنیا فانی سے دار بقا کی طرف جو ہے 1339 میں غالباً آپ جو ہے دار بقا کی طرف رخصت ہوئے اور اپنے رب مولا حقیقی سے جا ملے۔ آج صدیوں کے بعد بھی اعلی حضرت کا نام اور ان کی تربت پاک کو دیکھو، عاشقوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، رحمت و نور کی بارش اس تربت انوار پہ صبح و شام برس رہی ہے۔ ابر کرم ان کے مرکز پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے۔